اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز کی وجہ سے لیکچر جو ہے وہ مجھے ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ امید ہے آپ اس سے مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ میں نے کلاس میں پڑھایا تھا آپ کو رپورتاج، اور اس سے پہلے اس کا میں نے تمہید کے طور پہ بتایا تھا کہ ایک رپورٹ ہوتی ہے، رپورٹ اور روداد ایک طرح سے ایک ہی جیسی اصناف سخن میں نثری سخن ہے، یعنی اصناف سخن یعنی اظہار کے جو طریقے ہیں وہ، اور اس میں اظہار کے جو دو بنیادی طریقے ہیں، ایک نظم ہے اور ایک نثر ہے۔ تو اصناف سخن میں اصناف نثر میں اگر آئیں تو رپورٹ جو ہے وہ اصناف نثر میں ایک اہم نثر ہے، یہ روداد بھی کہلائی جا سکتی ہے۔ کسی بھی واقعے کی آپ یوں سمجھ لیں آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا، کسی واقعے کا تنقیدی ایک قسم کا خاکہ بنا کے تو آگے پیش کرنا تحریری طور پہ یا زبانی طور پہ، اس کو ہم رپورٹ کہتے ہیں۔ اس کی کئی اشکال ہیں، جدید دور میں اب اس کی نئی نئی اشکالات ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو کچھ بھی ہم بناتے ہیں، کسی واقعے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اس کو بھی ہم رپورٹ کہہ سکتے ہیں۔ اگر اسے تحریر میں لکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے، بول دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور جدید اگر اس پر، چونکہ اردو زبان جو ہے ایک زوال کے مرحلے میں ہے، زوال پذیر زبان ہے، اس پر کوئی تحقیقی کام نہیں ہو رہا، اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ مفقود ہوتے جا رہے ہیں، غائب ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ ایک اسٹیٹک یعنی بالکل اس پر سکوت طاری ہے، خاموشی طاری ہے، تو اس میں کوئی تحقیقی کام نہیں ہو رہا۔ لہٰذا اس میں جو اساتذہ ہیں بس وہی، کیونکہ طلباء تو اس کے بارے میں جو ان کا رویہ ہے وہ بالکل ہی، کیونکہ نہ تو اس سے کسی چیز کا کوئی کسی ملک کا ویزا ملنا ہے اس اردو کو پڑھنے سے، نہ کہیں اچھی جاب ملنی ہے، بلکہ جاب ملنے میں تو اردو رکاوٹ ہے۔ کسی بھی جگہ پہ انٹرویو اگر دیا جائے تو اردو بولنا وہاں پہ منع ہے۔ اردو بولیں گے تو آپ انٹرویو میں فیل متصور ہوں گے، اور آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو انگریزی میں پرکھا جاتا ہے۔ تو پھر ایسے میں صرف ایک واحد جو فرد رہ جاتا ہے جو اردو زبان کے بارے میں کچھ غور و فکر کرتا ہے، وہ استاد ہی رہ جاتا ہے، اور اس کی بھی شاید مجبوری ہو کہ ظاہر ہے اس نے بھی اپنا فرض نبھانا ہے تو وہ پڑھتا ہے، ورنہ اردو زبان کے اوپر غور و فکر اور اس کے بارے میں بات کرنا اب ایک بہت کہہ لیں بعیدس قیاس بات ہو گئی ہوئی ہے، یعنی اب یہ خیال سے باہر کی بات ہے۔ لیکن بہرحال اس کو یہ موضوع بحث نہیں ہے۔ تو رپورٹ یہ ہو گئی کہ آپ نے کسی واقعے کے بارے میں کچھ بیان کر دیا، تو یہ جو آج کل کے جو ویلاگ بنتے ہیں کسی واقعے کے بارے میں، یہ جو ٹک ٹاک پہ بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم اس کو بھی رپورٹ کی ایک شکل کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس کو رپورٹ کی تصویری شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں رپورٹ اور رپورتاج میں کیا فرق ہے۔ یہ آخر میں جو 3 نقطے والی رے کے اوپر 3 نقطے بنے ہوئے ہیں، یہ ہے اصل میں جیسے ٹیلی ویژن ہے، یہ میں کلاس میں بتا بھی چکا ہوں۔ تو رپورٹ اور رپورتاج میں بہت سا معمولی سا فرق ہے۔ مثلاً آپ نے ایک میچ دیکھا، ایک پچھلے دنوں ہمارے کالج کا گجرانوالہ اور سرگودا سے میچ ہوا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اب میں اس کی رپورٹ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے کالج اور گجرانوالہ کی کالج کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ایک میچ رمضان لائن میں منعقد ہوا۔ میچ صبح تقریباً 10 بجے شروع ہوا۔ میچ کے آغاز سے قبل جو دونوں ٹیم تھیں انہوں نے جو ٹاس کیا، اس کے بعد ایک ٹیم نے وہ ٹاس جیتا، گجرانوالہ نے جیتا، پھر اس نے ایک سکور بنایا جو کافی بہتر سکور تھا، اور بعد میں سیالکوٹ کی ٹیم نے اس کے لیے کافی تگ و دو کی، اس میں آفاق نے اور دوسرے اور بہت سے اچھے اچھے کھلاڑی تھے جو سیالکوٹ کی ٹیم میں تھے، انہوں نے اس میں اپنا کھیل بہترین انداز سے پیش کیا۔ میچ 10 بجے شروع ہوا، ہر ٹیم نے 10 اوور کھیلنے تھے، اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جو آرمی پبلک کالج سیالکوٹ کی کرکٹ ٹیم تھی اس نے وہ میچ ایک مشکل مقابلے کے بعد جیت لیا۔ یہ میں نے مختصراً ایک فی البدی آپ کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ ظاہر ہے جب میں کہیں پیش کروں گا تو میں تو اسے بہت ہی الفاظ بڑے معیاری اور بڑے منظم انداز سے بیان کروں گا، یہ میں ابھی فی البدی آپ کو ایک چیز کا آئیڈیا دے رہا ہوں، میں کلاس میں بھی بتا چکا ہوں۔
اب رپورتاج کی طرف آتے ہیں. اس میں میں نے صرف ایک واقعے کو بیان کیا ہے، اس کے بارے میں میں نے اپنے کسی خیال کا اظہار نہیں کیا. البتہ آپ نے محسوس کیا ہو اگر کہ میں نے درمیان میں صرف یہ ایک جملہ بولا تھا کہ آفاق ایک بہت اچھا کھلاڑی ہے. یہ جو جملہ ہے نا، یہ رپورٹ میں نہیں آتا. رپورٹ میں جب یہ آئے گا تو یہ رپورٹ کو جانبدار بنا دیجیے گا. یعنی میں واقعے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ ٹیم اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے. تو یہ نہیں کرنا آپ نے. یہ میں نے اس میں جملہ یا مجھ سے غلطی سے بولا گیا یا میں نے چلیں جان بوجھ کے بول لیا. دونوں صورتوں میں یہ آپ کے لیے ایک سبق آموز بات ہے کہ یہ رپورٹ اور رپورتاج میں فرق ہو گیا. اب یہ جو میں نے بولا تھا یہ رپورٹ بھی ہے اور یہ رپورتاج بھی ہے. رپورتاج تو تب بنانا میں نے آپ کو بتا دیا. اب فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ رپورتاج میں جو رپورٹ لکھنے والا ہے وہ اپنے احساسات، اپنا اسلوب یعنی انداز، اپنے خیالات یا اپنے جو باطنی اندر اس کے ضمیر اور اس کے ذہن اور اس کے دل میں جو خیالات ہیں ان کا بھی اظہار کرتا ہے. اسے باطنی لمس عطا کرتا ہے. یہ تحریر میں بھی لکھا ہوا ہے. لمس کہتے ہیں کسی کو چھونا. تو مثلا اب میں اسی واقعے کو اگر میں رپورتاج میں تبدیل کر دوں، یہ جو میں نے ابھی تھوڑا سا پہلے بولا ہے، چونکہ میں فی البدی بول رہا ہوں الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن اب آپ دیکھیے گا پہلے والی میری جو رپورٹ ہے اس کو میں رپورتاج میں کیسے تبدیل کر دیتا ہوں. آرمی پبلک کالج سیالکوٹ اور آرمی پبلک کالج گجرانوالہ کی ٹیموں کے درمیان ایک کرکٹ میچ رمضان لائن میں کچھ دن قبل منعقد ہوا. اس میں دونوں ٹیمیں جو تھیں انہوں نے میچ کا جب آغاز کیا تو گجرانوالہ کی ٹیم نے کافی اچھا سکور بنایا، جس کی وجہ سے سیالکوٹ کی ٹیم کو قدرے مایوس ہوگی. مایوسی گناہ ہے اور ایک مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسانی نفسیات میں جو جذبات ہوتے ہیں اس میں خوف بھی ہوتا ہے، کمزوری بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، مایوسی بھی ہوتی ہے، خوش امیدی بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے. تو مایوسی گناہ ہے، اس لیے مایوسی کو غالب نہیں آنا چاہیے. تاہم جب سیالکوٹ نے اپنی اننگ کا آغاز کیا تو انہوں نے بڑے جوش و خروش سے اس کا آغاز کیا، جس طرح کہ ہونا چاہیے. ہر جنگ یا ہر کھیل یا کسی بھی کام کا آغاز جوش و خروش سے ہونا چاہیے، اور تاکہ اس میں انسان اپنی پوری صلاحیت اور توانائی کو استعمال کرتے ہوئے بہترین نتائج پیدا کر سکے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں نے اپنے جذبات کو شامل کر دیا ہے، میں نے اپنے خیالات کو شامل کر دیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. یہ رپورتاج ہو جاتا ہے. جب رپورٹ کے اندر جو رپورٹ بنانے والا ہے رپورٹر ہوتا ہے وہ اپنے احساسات، نظریات، خیالات اور اپنے باطنی جو اس کے کیفیات ہیں ان کو بھی شامل کر دیتا ہے. اپنے اسلوب، اس کا ایک خاص طرز انداز جسے اسلوب کہتے ہیں اس کو بھی شامل کرتا ہے. وہ رپورتاج ہوتا ہے. میں نے کہا بھی تھا کچھ کلاسوں میں اور کچھ میں رہ بھی گیا، تمام سٹوڈنٹس میرے نمبر پہ ایک ایک رپورتاج لکھیے. اس کے لیے ایک آسان سا موضوع دے دیتا ہوں آپ کو کہ اردو کے پیریڈ میں جیسے آپ کا آغاز ہوتا ہے، استاد کلاس میں آتے ہیں وہ کس طرح آغاز کرتے ہیں، کس طرح اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں، اس کے درمیان میں وہ کیا ان کا انداز ہوتا ہے، کس میں چیز پہ وہ زیادہ زور دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. چونکہ اس میں باطنی کیفیات بھی ہیں، اس میں آپ کے خیالات اور احساسات بھی ہیں. تو یہ ایک آپ اپنے کاغذ پہ رپورٹ لکھیے، اس کی تصویر مجھے بعد میں بھیج دیجیے گا یا جب کالج کھلیں گے تب مجھے دکھا دیجیے گا. آج کا جو لیکچر ہے وہ اس موضوع پر تھا. یہ اب میں آپ کو چاہوں گا کہ میں نے جو آپ کو سمجھانا تھا، یہ ایک مختصر بہت آسان لیکچر ہے. اس کی جو عملی کہہ لیں، اس کو جب آپ نے عملی طور پہ کرنا ہے، لکھنا ہے کہیں، تو یہ ہمارا جو سالانہ امتحان ہوگا اینول ایگزامینیشن، اس میں یہ 5 نمبر کا آخر میں یہ آخری 2 سوالوں میں سے ایک سوال ہوگا کہ اس موضوع پر ایک رپورٹ لکھیے یا رپورتاج لکھیے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک جو میں نے جتنا عرصہ پڑھایا ہے ابھی تک ہمارے کبھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے پیپر میں رپورتاج لکھنے کے بارے میں نہیں آیا. یہ پہلی دفعہ سلیبس میں انہوں نے شامل کیا ہے. میرے خیال میں یہ ایک اچھا اضافہ ہے اور رپورٹ سے یہ بہتر ہے. رپورٹ تو ایک سیدھی سادھی سپاٹ، بالکل بے حس، بغیر جذبات کے ایک کسی چیز کی عکاسی ہے، جبکہ رپورتاج میں انسان بہت اس کے پاس گنجائش موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کرے. لیکچر لمبا ہو رہا ہے، بہت سے بچوں کے واٹس ایپ پیکیجز ہیں اور ڈیٹا بھی کم استعمال ہو، اس لیے میں اسے مختصر کر رہا ہوں. اللہ حافظ.